کے غلام نہیں تھے. حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے. یاسر یمن کے باشندے، انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا. انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یاوری کرے. انہیں خواب آیا تھا. یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش. یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف. اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں. یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی. غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا. کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی. ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ